علی کو آقا نے فرمایا میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. فرمایا میرے بعد باطنی دنیا میں خلیفہ اول علی مولا ہوں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اکثر ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائیوں سے الجھ جاتے. شیعہ بھائی کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. ایسے بولتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، ان کے نصیحت کردہ ہے اور ان کے خلیفہ ہے without any gap. بیچ میں کوئی دوسرے خلیفہ نہیں ہے. میں سنی بھائیوں سے بولتے الجھو مت ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جملہ بھی اپنی جگہ درست ہے، وہاں پر باطنی خلافت مراد ہے. اور آپ خلافت کی دنیا میں بھی دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کی اتنی تعریف کی، ان کے قضاء کی تعریف دی، ان کی قوت کی تعریف کی، مولا علی کی شجاعت کی تعریف کی، مولا علی کی حکمت اور پالیسی کی تعریف کی. اتنے سب تعریفیں کرنے کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں ملک بہت سارے ممالک میں فتوحات ہوئے. عمر بن الخطاب کے زمانے میں تو بہت زیادہ فتوحات ہو گئے. مصر بھی ہاتھ آ گیا، فارس بھی ہاتھ آ گیا، روم بھی ہاتھ آ گیا. عثمان غنی کے دور میں بڑے فتوحات ہو گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سے فتوحات ہوئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سے بڑے بڑے ملک فتح ہوئے؟ کوئی بڑے ملک فتح نہیں ہوئے. یہ کیا کہانی ہے بھائی؟ حضور تعریف فرما رہے ہیں کہ علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. تینوں خلفاء کے زمانے میں مسلمانوں کی مملکت بڑی، مسلمانوں کی حکومت بڑی، مسلمانوں کی دولت بڑی، مسلمانوں کی فوج بڑی. مولا علی کے زمانے میں نہ فوج بڑی، نہ زمین بڑی، نہ دولت بڑی. پھر یہ کیا بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا. مولا علی کے متعلق حضور نے جو فرمایا بالکل درست ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی دنیا کی خلافت مولا علی کو دیا. آج دیکھو اٹھا کر سلسلہ قادریہ کا ہو، چشتیہ کا ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلی ہو یا رفاعی ہو، کوئی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ جا کر رکتا ہے مولا علی کے قدموں میں. آپ دیکھیں باطنی دنیا کی امامت آج مولا علی کے ہاتھ میں. اس وقت تک خلافت کیے اور خلافت ختم نہیں ہو گئی. صدیق اکبر کی خلافت آئی، ظاہری خلافت تھی، وصال کے ساتھ ختم ہو گئی. عمر بن الخطاب کی خلافت آئی، ظاہری خلافت تھی، وصال کے ساتھ ختم ہو گئی. عثمان غنی کی خلافت ختم ہو گئی. مولا علی کی خلافت آج تک چلی آ رہی ہے. روئے زمین پر اگر کسی سے باطنی دنیا، دیکھیں اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے. ساری دنیا میں اگر ایمان پھیلا، آپ بتاؤ ہندوستان میں ایمان کیسا آیا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے آیا. سید ہے، مولا علی کی اولاد میں سے ہے. حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ سے اس سرزمین دکن پر اسلام پھیلا. سید ہے، اسلام ان کے ساتھ پھیلا. ارے جاؤ درگاہوں پہ جا کر نام پڑھو. کوئی درگاہ آپ کو حسنی کی ملے گی، کوئی درگاہ حسینی کی ملے گی. ہاں دوسروں کے بھی ہے، دوسرے بھی اولیاء ہوئے ہیں، لیکن باطنی دنیا پر ولایت علی کی ہے. دنیا کے اندر 95% مسلمان، 95% مسلمان لوگ اگر ہوئے ہیں تو سادات گرامی کے ہاتھ پر ہوئے ہیں. اور کل اولیاء اپنا امام مولا علی کو مانتے ہیں، کیونکہ باطنی دنیا کو ظاہری موت مار نہیں سکتی ہے. حضرت عمر بن الخطاب نے اپنا ذمہ ادا کیا، ابو بکر صدیق نے اپنا ذمہ ادا کیا، عثمان غنی نے اپنا ذمہ ادا کیا. ملکوں کو پھیلائے، دولت کو بڑھائے، فوج کو بڑھائے، حکومت کو اسٹیبل کیا. مولا علی نے اپنا ذمہ نبھایا، دل دل میں ایمان ڈالا ہے. اگر آج روئے زمین پر اگر کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو مولا علی کا صدقہ ہے. اولیاء نو رسول اللہ جگر دا ٹکڑا تے نہیں فرمایا، صحابہ نو جگر دا ٹکڑا تے نہیں فرمایا، اپنا خون تے نہیں فرمایا. کسی صحابی نو فرمایا، صدیق اکبر نو فرمایا کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے؟ فاروق اعظم نو فرمایا؟ اپنے وجود دا، ذات دا درجہ دیتا ہے کسی نو؟ آپ نہیں دیتا تے فاطمہ الزہرا نو دیتا ہے، یا فاطمہ الزہرا تے خامد علی نو دیتا ہے. اتھے موت پہ نہیں تساں علیہ مننے ہو، فاطمہ مننے ہو، موت پہ نہیں تساں. یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کمینگی ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. امیہ نوازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. امیہ نوازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. امیہ نوازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا.
حضرت امام جعفر صادق ائمہ باطنہ میں سے ایک امام ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوئی ہے کہ جب سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کا فیضان نبوت شروع ہوا ہے۔ سرکار پیدائش سے پہلے نبوتیں بانٹتے رہے کہ نہیں؟ اسی لیے لکھا ہے قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی نے اس آیت کے تحت کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہتے لم یبلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ یہ الفاظ تھے۔ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی، نقش بندی، مجددی، مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ کا خلیفہ مجاز، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا شاگرد محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہا کہ پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے نہیں ولی بنایا۔ اگر ان کی خلافت چلتی نہیں تھی تو پھر ولی کس طرح بناتے رہے؟ اس کی ابتدا کن فیکون تے کل دی گلے اساں چوکی پرید لگائی، یہ پرانا سلسلہ چلا۔ کہا دونوں کی جاب کیا کیا ہے؟ کہا خلافت ظاہریہ کی جاب یہ ہے کہ ملکی نظام کو اسلام کے مطابق سسٹمٹائز کرنا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، آرمی موبیلائز کرنا، اسلحہ مہیا کرنا، سکول قائم کرنا، مدرسے قائم کرنا، تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، عدالتیں قائم کرنا، مجرموں کو سزائیں دینا، جو کسی کا حق ضائع کرتے ہیں ان سے ان کے حقوق بحال فرمانا، جن کے حقوق ضائع ہوئے ان کے حقوق بحال فرمانا، یہ جو ہے حکومت خلافت ظاہریہ کی جاب ہے۔ کہا خلافت باطنیہ کی جاب کیا ہے؟ جب کو کسی کی کشتی ڈوبنے لگے اسے کہا یا علی پہنچیو۔ 1,24,000 میں سے آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مسلمان نے مصیبت کا وقت آئے؟ ابھی کل کے نعرے سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مصیبت کے وقت کس کا نعرہ مارتا ہے جی؟ لیکن موج اور سمندر نی جزاں نال دوواں نال تعلق ہے۔ جو سمندر نہ حکم ہے موج نہ بھی وہی حکم ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نی شان نہ حکم ہے اس تو بعد علی نہ بھی وہی حکم ہے۔ اے میں نبوت نی گل نہیں کرنا پیا، حضور نی صفات نی گل پہ کرنا۔ اس تو بعد او خلیفہ بلا فصل علی، میں شیعہ نہیں ہاں لیکن میں روحانیت رسول اللہ نہ بلا فصل وارث سمجھنا ہو سا۔ اس تے اگر کسی کا اعتراض ہے تو میں جواب دے سا، میں نے تے سوال کرو میں تساں مطمئن کرتا۔ احادیث تاریخ اور انہاں چ میں تساں ثابت کر کے دے سا۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، میں سوچ سمجھ کے بیانا کہ این موج ہا کہ گردنے دعویٰ کشیدان، موج نہ اور سمندر نہ گہرا تعلق ہے۔ میں عرض کی تھی کہ زین الفقراء فقیر بے باک علی، زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم شہ لولاک علی، دروازہ علم شہ لولاک علی، ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک، ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک، معصوم محمد ہیں تو ہیں پاک علی۔ کہ تو خلافت کی ترتیب ہے، خلافت کی ترتیب کو میرے جد کریم سیدنا غلام علی قادری الموسوی نے اور شیوخ طریقت نے، تمام سلاسل کے شیوخ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے ماں باپ ان کی چوکھٹ پر قربان ہیں، لیکن دیکھیں خلافت کی ترتیب 2 قسم کی ہے، ایک ہے خلافت ظاہری اور ایک ہے خلافت باطنی۔ اور جو خلافت ظاہری ہے اس میں خلیفہ اول یقیناً امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، لیکن جو خلافت باطنی ہے جو علی کا خاصہ ہے، سوائے علی کو کسی کو نہیں دی گئی، اس میں خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی ابن ابی طالب
अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। उसकी वजह ये आपको अर्ज़ करता चलूँ कि मेराज के बाद आका अलैहिस्सलाम जब लौट कर तशरीफ़ लाए और लौट कर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को एक ख़ास किस्म का जुब्बा इनायत फरमाया। हुज़ूर चाहते थे कि ये जुब्बा किसी को दे दें। इस सूरत हाल में आका अलैहिस्सलाम मुतफ़क्किर बैठे थे तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने मिशकात नबुव्वा में आया है, मलफूज़ात सैयदना बंदा नवाज़ गैसुतराज में हज़रत सैयदना बंदा नवाज़ गैसुतराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नक़ल किया इस रिवायत को कि आका अलैहिस्सलाम ने सरकार सिद्दीक़ अकबर को बुलाया और बुलाकर कहा कि ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे मेराज की रात एक ख़ास किस्म का जुब्बा अता किया था, मैं चाहता हूँ कि तुझको अता कर दूँ, बता तो सही इससे क्या काम लेगा। तो कहा या रसूलल्लाह मुझे दे दे तो सदाक़त से काम ले लूँगा। कहा फ़ारूक को भेज दो। हज़रत उमर फ़ारूक आए तो पूछा तू क्या करेगा, तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं अदल से काम लूँगा। कहा उस्मान को भेज दो। उस्मान आए तो कहा तू इससे क्या करेगा, तो कहने लगे या रसूलल्लाह मैं सखावत से काम लूँगा। कहा जाओ उस्मान, मेरे अली से कहना मैंने बुलाया है। अली मुर्तज़ा आए, अली मुर्तज़ा से वही कहा कि अल्लाह ने दिया है, तुझे देना चाहता हूँ, क्या करेगा, इससे क्या काम लेगा, क्या मसरफ़ करेगा। तो शेर खुदा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मुझे अगर ये जुब्बा दे दें आप, जो अल्लाह आपके रब ने आपको मेराज की रात दिया है, इस जुब्बे की बरकत से मैं आपके उम्मत के ऐबों पे पर्दे डाल दूँगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दी। ये मकाम है अहले बैत अतहार का और 1400 बरसों से यही तरीक़ा चलता आ रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी किसी खानकाही आदमी ने किसी पर कीचड़ नहीं उछाला है, किसी के ऐबों की निशानदही नहीं की है, बल्कि हम तो वो हैं जो क़ादरी हैं, जो चिश्ती हैं, जो सहरवर्दी हैं, जो रफ़ाई हैं, जो सलासिल तरीक़त के वाबस्तगान हैं, जिनका सिलसिला अली अल मुर्तज़ा से मिलता है। इन्होंने कभी भी किसी की इज़्ज़तों को उछाला नहीं है। अरे हम उसी जुब्बे की बरकतें लेकर मशाइख़ तरीक़त बैठे हैं। मैं सिलसिले पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर के नसब में 29वीं पुश्त में उनका पोता हूँ। जितने सादात कराम हैं मैं जानता हूँ कि कोई सैयद ज़्यादा ये कभी अमल नहीं करता। ये अमल तो आज के नाम निहाद मौलवियों ने किया है कि उलमा पर, मशाइख़ पर, सादात पर रकीक हमले करते हैं। और अफसोस की बात है कि मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ऐसे मशाइख़ पर भी अफसोस है नाम निहाद जिनके मुरीदीन सादात किराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और वो हंसते हुए पान खाते हुए बैठते हैं। शुमाली हिंद के वो मशाइख़ मेरी बात को गौर से सुन लें और गांठ बांध लें कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब अवाम उन्नास इनके बारे में ख़ुद फ़ैसला करेगी। इसीलिए कि जो अली की औलाद होती है और जो बरहक औलाद होती है, जो सच्ची औलाद होती है, जिसके नसब में कोई खोट नहीं होता, वो किसी के ऐबों को नहीं उछालता। इसलिए कि उस जुब्बे की बरकतें सिलसिले क़ादरिया में अभी आई हैं, सिलसिले चिश्तिया में भी आई हैं। इसीलिए मशाइख़ तरीक़त कभी किसी के ऐबों को उछालते नहीं हैं। ख्वाजा ख्वाजगां हामी बेकसां सरकार सैयदना गरीब नवाज़ ने हुज़ूर पीरानी पीर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर की मिदहत में मनक़बत लिखी और फरमाया कि दर बज़्म नबी आली शानी या अब्दुल क़ादिर जीलानी, सत्तारे उयूब मुरीदानी या अब्दुल क़ादिर जीलानी, के बज़्म नबी में अब्दुल क़ादिर आपकी बड़ी शान है और आपका वस्फ़ क्या है, आप अपने मुरीदों के ऐबों पर पर्दा डालते हैं। गौसुल आज़म ने फरमाया था कि मैं मशरिक़ में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, उसकी सतर खुल जाए तो वहीं से पर्दा डालकर उसके ऐबों को छुपा लूँगा। तो हम तो उनके मानने वाले हैं, हम तो उनके जानने वाले हैं, तो हम कभी किसी पर हमले नहीं करते दोस्तों। लेकिन अफसोस है उन मौलवियों पर, उन मशाइख़ पर जो सादात किराम की शान अक़दस में गुस्ताखियों के सिलसिले को जारी रखे हैं, उकसाते हैं, अपने मुरीदों को मोटिवेट करते हैं, उनको मोटिवेट कर कर सादात किराम की गुस्ताखी पर उकसा कर तमाशा देखते हैं। खुदारा शर्म करें, क्या सूरत दिखाएंगे आप मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को।